ہمارے لیے آج کا کلام استثنا اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت سے 40ویں آیت تک پڑھیں گے۔ سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حورب میں تم سے کلام کیا، کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھتے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگے، جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے۔ لیکن خداوند نے تم کو چنا اور تم کو گویا لوہے کی بھٹی یعنی مصر سے نکال لایا ہے، تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو، جیسا آج ظاہر ہے۔ اور تمہارے ہی سبب سے خداوند نے مجھ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں یردن پار نہ جاؤں اور نہ اس اچھے ملک میں پہنچنے پاؤں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھے دیتا ہے، بلکہ مجھے اسی ملک میں مرنا ہے۔ میں یردن پار نہیں جا سکتا، لیکن تم پار جا کر اس اچھے ملک پر قبضہ کرو گے۔ سو تم احتیاط رکھو تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ، اور اپنے لیے کسی چیز کی شبہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو، جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوئے اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے اسے غصہ دلاؤ، تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر ہو، جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے۔ تم وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے، بلکہ بالکل نابود کر دیے جاؤ گے، اور خداوند تم کو قوموں میں تتر بتر کرے گا، اور جن قوموں کے درمیان خداوند تم کو پہنچائے گا ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے، اور وہاں تم آدمیوں کے ساتھ بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں کی عبادت کرو گے، جو نہ دیکھتے نہ سنتے نہ کھاتے اور نہ سونگھتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطیہ کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تجھ کو نہ تو چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا، اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ اور جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تب سے شروع کر کے تو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے پوچھ، اور آسمان کے ایک سرے سے
دوسرے سرے تک دریافت کر کہ اتنی بڑی واردات کی طرح کبھی کوئی بات ہوئی یا سننے میں بھی آئی؟ کیا کبھی کوئی قوم خدا کی آواز جیسے تو نے سنی آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی ہے؟ یا کبھی خدا نے ایک قوم کو کسی دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں اور جنگ اور زور آور ہاتھوں اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلہ سے اور ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے وہ کام کیے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں تمہارے لیے کیے؟ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت کرے، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی، اور تو نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی۔ اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی، اس لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا، اور تیرے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکال لایا، تاکہ تیرے سامنے سے ان قوموں کو جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں دفع کرے، اور تجھ کو ان کے ملک میں پہنچائے اور اسے تجھ کو میراث کے طور پر دے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ بس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔